بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے پروگرام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب نور الحق حصہ اول کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ آج کے اس پروگرام میں نور الحق حصہ دوم پر گفتگو پیش ہوگی۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب خدا تعالیٰ سے الہام پا کر دعوی ماموریت کیا اور آپ نے قوم کو بتایا کہ وہ امام الزمان اور مہدی علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر پہلے صحیفوں میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں موجود تھا، تو آپ نے اپنے دعوے کی صداقت میں قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دلائل پیش فرمائے، لیکن قوم نے یا قوم کی اکثریت نے اور قوم کے علماء نے آپ کے دعوے کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ بہت سے دلائل فراہم کیے، وہاں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بے شمار نشانات کا ظہور ہوا۔ 1894 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے ایسا ظاہر کیا جس کا تعلق زمین سے نہیں تھا بلکہ آسمان سے تھا، اور وہ نشان چاند اور سورج کے گرہن کا نشان تھا، جس کی بابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ رمضان کے مہینہ میں میرے مہدی کے لیے یہ نشان ظاہر ہوگا۔ ناظرین، نور الحق حصہ دوم اسی نشان سے بھرا پڑا ہے، اور اس نشان کے بارے میں مختلف تفصیلات اور اس نشان کے ظاہر ہونے کے بعد قوم کے لوگوں نے بالخصوص علماء نے جو اعتراضات پیش کیے، ان اعتراضات کے جواب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے حسب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم نصیر احمد صاحب انجم اور محترم مولانا مبشر احمد صاحب کامہ۔ تو ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تعلق صاحب، آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ وہ حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ میرے مہدی کے لیے رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن ہوگا، براہ کرم وہ حدیث ہمارے ناظرین کو پڑھ کر سنائیں اور بتائیں کہ کس طرح یہ نشان جو ہے وقوع پذیر ہوا تھا۔ آج سے 1000 سال پہلے حضرت امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل سنت محدثین میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں اور فن حدیث کی کتب میں انہیں امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، انہوں نے احادیث پہ مشتمل جو مجموعہ مرتب فرمایا ہے وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا نام ہے سنن الدار قطنی۔ اس میں انہوں نے ایک کتاب الصلاۃ کے نام سے کتاب باندھی ہے۔ اس میں ایک باب ہے، اس کا عنوان ہے صلاۃ الکسوف والخسوف، ایک کسوف اور خسوف کی نماز کے بارے میں۔ اس میں جو حدیث نمبر 10 ہے، اس میں وہ ایک حدیث درج کرتے ہیں ان محمد ابن علی قالا، کہ حضرت محمد بن علی یعنی حضرت امام باقر علیہ السلام، جو امام زین العابدین کے بیٹے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے تھے، ان سے وہ روایت کرتے ہیں۔ قالا، کہ انہوں نے روایت کی، انا لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کی سچائی کے اظہار کے لیے 2 نشان رونما ہوں۔ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، جس وقت سے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی، یہ 2 نشان کسی مہدی کی سچائی کے اظہار کے لیے نظر نہیں آئے۔ تنکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان، رمضان کے مہینے میں
چاند کو گرہن لگے گا اور پہلی رات کو لگے گا۔ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ، اور رمضان کے مہینے میں سورج کو گرہن لگے گا، فی النصف درمیانی تاریخ کو گرہن لگے گا۔ وَلَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور جس وقت سے کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ دونوں نشان کبھی بھی کسی بھی مہدی کے زمانے میں اس کے دعوے کی سچائی کے اظہار کے لیے خدا نے دنیا کو نہیں دکھایا۔ جب حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے 1311 ہجری میں 1306 ہجری میں دعویٰ کیا کہ مجھے خدا نے ان بشارات کے مطابق امام مہدی مسیح موعود بنا کے مبعوث فرمایا ہے، تو اس حدیث کے مطابق چاند اور سورج کے بارے میں جس آسمانی نشان کی بشارت دی گئی تھی، وہ بھی نشان دنیا کو نظر نہیں آیا، اور دنیا کی نگاہیں اس حدیث کے عوام الناس میں مشہور ہونے کی بنا پہ آسمان کی جانب ٹکی ہوئی۔ ہر سعید روح کے دل کی یہ آواز تھی، اگر یہ انسان حقیقتاً خدا کی طرف سے آنے والا وہی مہدی ہے، تو پھر آسمان پہ سورج اور چاند کی گواہی اس بشارت کے مطابق کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان مہیا کیا کہ دعوے پہ 1 سال گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا گزر گیا، اور اس میں خدا کی حکمت یہ تھی کہ یہ پیش گوئی کثرت کے ساتھ عوام میں پھیل جائے، حضور کا دعویٰ ہر طرف پہنچ جائے، ایک طرف دعوے کی تکذیب اپنی انتہا کو پہنچے، ایک شور شرابہ ہو، مخالفت کا طوفان آئے، اس زمانے میں پھر خدا تعالیٰ سعید روحوں کی ہدایت کا سامان مہیا کرے، اور یہ آسمانی اجرام چاند بھی اور سورج بھی سینکڑوں سال پہلے بیان ہونے والی پیش گوئی کے مطابق اس مہدی کی سچائی کے گواہ بن گئے۔ 1894 میں یعنی 1311 ہجری میں جو رمضان آیا، اس میں اس بیان شدہ پیش گوئی کے مطابق 13 رمضان کو رات کے ابتدائی حصے میں چاند کو گرہن، اور جوں جوں مہینہ اپنے آخر کی جانب سفر کر رہا تھا اور آخری عشرے میں سورج گرہن کی تاریخیں آئیں، تو 28 رمضان کو یعنی گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ کو سورج کو گرہن لگا۔ تو اس نشان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی سچائی کے ثبوت میں ان بشارات کے مطابق اپنی اس کتاب نور الحق حصہ دوم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہ جو رمضان میں گرہن ہوا جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، وہ 1894 میں 1311 ہجری میں، تو اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو نشان تھا، ایسا نشان جس میں کوئی انسان کا ہاتھ ہی نہیں تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مان لیتے، اور بات اس وقت کی تاریخ سے پتہ بھی چلتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں سعید روحوں نے یہ قبول بھی کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، لیکن جیسا کہ ایک گروہ کی عادت ہوتی ہے، وہ کھلے کھلے نشان میں بھی کوئی نہ کوئی پیچ ڈھونڈتا ہے، کوئی ایسے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق جب نشان ہوا تو بعض لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات یا اعتراضات جو ہیں، یا وساوس یا شبہات کہنا چاہیے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے کہ نہیں، ہم اس کو اس طرح نہیں مانتے، ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا۔ تو اس میں مثلاً ایک اعتراض یہ پیش کیا گیا کہ حدیث میں تو ہے کہ یہ اول لیلت، کہ پہلی رات کو گرہن ہوگا، تو جبکہ یہاں 13ویں رات کو ہوا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، یکم رمضان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جو اول لیلت میں جو یہ اعتراض بنتا ہے، اس کا کہاں تک اس میں صداقت ہے، یہ جواب کیا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ تمام لغت کی کتابیں، ادب کی کتابیں اور عربی زبان کے شعراء اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں
کہ مہینے کی پہلی 3 راتوں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ بعض قبائل عرب تو پہلے 7 دن تک بھی اسے ہلال ہی کہتے ہیں اور اس کے بعد اسے قمر کے لفظ سے موسوم کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث کی پیش گوئی میں رمضان کے مہینے کی پہلی رات مراد ہوتی، پہلی تاریخ مراد ہوتی مہینے کی، تو پھر یہاں پہ لفظ ہلال آنا تھا، کیونکہ جب بھی عربی زبان کے نثر نگار، عربی زبان کے شعراء یا عربی زبان کے فصیح و بلیغ جنہیں اس زبان کی باریکیوں پہ پوری طرح آگاہی ہے، جب مضمون بیان کرنا چاہیں کہ فلاں بات مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوئی یا پہلی تاریخ کو ہوگی یا پہلی تاریخ کو یوں کرو، تو ہمیشہ لفظ ہلال استعمال کریں۔ چنانچہ مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں حدیث کی کتابوں میں سے 49 کے قریب مثالیں بیان فرمائی کہ جہاں پر ہر جگہ پہلی رات کے چاند کا تذکرہ ہے اور اس کے لفظ ہلال استعمال ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخالف یہ ثابت کرے کہ پہلی رات کا ذکر کرنا مقصود ہو تو چاند کے لیے لفظ ہلال کی بجائے قمر استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی یہ ثابت کرے تو میں اسے 1000 روپیہ انعام پیش کروں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر حدیث میں یہ بیان کرنا مقصود ہوتا کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا تو لفظ ہلال ہونا تھا، لیکن اس حدیث میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قمر استعمال کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہاں پہ پہلی رات مراد ہے۔ پھر قمر کی کون سی رات مراد ہے؟ دوسری بات بیان فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ یہاں پر لفظ کسوف استعمال کیا گیا ہے، اور کسوف عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک خاص نظام کے مطابق ایک قاعدہ اور ترتیب کے اعتبار سے چاند، سورج اور زمین ایک ایسی سمت میں جمع ہو جائیں کہ جس کے نتیجے میں روشنی کسی سیارے کی دوسرے پہ نہ پہنچے، اس کو گرہن کہتے ہیں، اور کچھ عرصہ وہ اس حالت پہ رہنے کے بعد دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ واپس لوٹیں، اس کا نام ہے کسوف اور خسوف۔ فرمایا اگر اس تاریخ سے ہٹ کر خدا نے اس واقعہ کو رونما کرنا ہوتا تو پھر اس حدیث میں کسوف اور خسوف کا لفظ استعمال نہ ہوتا، پھر کسی اور لفظ کا انتخاب کیا جاتا، لیکن اسی لفظ کا انتخاب جو ہمیشہ سے اسی طرح ظہور پذیر ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ نشان خدا تعالیٰ کی جو ابتدا سے سنت اور قانون جاری ہے اسی قاعدہ اور اسی کے مطابق ظہور پذیر ہوگا، جس میں کوئی نئی تاریخ اور نئی عجوبہ نمائی نہیں ہوگی۔ گویا جو گرہن کی پہلی راتوں میں سے، کیونکہ ہمیشہ اس وقت تک الہی سنت یہی مشاہدے میں آئی ہے کہ چاند کا گرہن ہو یا سورج کا گرہن ہو، دونوں گرہنوں میں بنیادی مرکزی کردار وہ چاند کا ہے۔ چاند کی گردش کی تبدیلی سے ہی یا سورج کو گرہن یا زمین کو چاند کو گرہن ہو۔ اب تک جو مشاہدہ آیا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ چاند کی 13 یا 14 یا 15 تاریخ کو ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ چاند کو گرہن ہوتا ہے، اور ہمیشہ چاند کی 27، 28 یا 29 تاریخ کو تینوں سیارے اس ترتیب سے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں کہ ان تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ کو سورج کو گرہن، تو یہ سنت ہے۔ تو جب گرہن کی 3 تاریخیں ابتدا سے مقرر ہیں، 13، 14 اور 15، ان میں سے پہلی رات وہ 13 تاریخ کا رات ہے۔ ہلال سے یہ بھی یاد آیا کہ ہمارے ہاں بھی روزے ہلال کمیٹی کہتے ہیں، جیسا آپ نے فرمایا کہ پہلی رات کے چاند کو ہلال ہی کہیں گے۔ تو ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ملتان میں، بلکہ بر صغیر میں ایک اور بہت بڑی شخصیت گزرے، انہوں نے اپنے ایک پنجابی کے شعر میں اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 13ویں چند 17ویں سورج گرہن ہوسی و سالے اندر ماہ رمضانے لکھیا ایک روایت والے۔ اس کو حضور نے بطور استشہاد کے پیش فرمایا کہ دیکھیں صرف میں ہی نہیں، پہلے بھی بزرگ اس کی یہی تشریح کرتے رہے کہ چاند کی 13 تاریخ مراد ہے۔ اس میں صرف یہ ہوا کہ انہوں نے سورج کے لیے
28 کی بجائے 27ویں 27 کا لفظ استعمال کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ سہو ہوا ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ سورج کو 26 27 28 کو گرہن لگتا ہے، لیکن اصول وہی معنی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حدیث کی تشریح میں بیان کرنا ہے۔ مولوی لکھو کے والے سے شعر ہے۔ ویسے بھی پہلی رات کا چاند نظر ہی نہیں آتا، تو گرہن میں اس کا کیا ہوگا؟ بہرحال شکریہ۔ تو دوسرا وہی آئے گا اول لیلۃ کے ساتھ، جو پھر نصف منہ کہا ہے سورج کو، جو جیسا کہ آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ یہ بھی پھر رمضان کا نصف نہیں ہوگا بلکہ پھر گرہن کی راتوں میں سے۔ جی بالکل، کیونکہ جو قاعدہ چاند کے لیے ہوگا اسی پہ سورج گرہن کو چسپاں کیا جائے گا۔ تو جب چاند کا گرہن مہینے کی پہلی تاریخ مراد نہیں، پھر سورج کا گرہن بھی مہینے کی درمیانی تاریخ نہیں بلکہ سورج گرہن کی تاریخوں میں سے، یعنی 27 28 اور 29، ان 3 تاریخوں میں سے نصف درمیانی تاریخ مراد ہے، یعنی 28 رمضان کو۔ اسی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جو اتنا بڑا واقعہ اور نشان رونما ہوا، اس کو بجائے اس کے قبول کرنے کے وہ عاجز آ کے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کون سی نئی بات ہے، یہ واقعہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ایسی اس میں عجوبہ کون سا ہے، بطور نشان پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس اعتراض میں کتنا وزن ہے، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جی مرشد صاحب، بات یہ ہے کہ صرف یہ چاند گرہن سورج گرہن رمضان میں لگنے کی بات نہیں ہے، بلکہ جو اس میں ساری شرائط بیان ہوئی ہیں اس کے مطابق پہلے یہ کبھی نشان کے طور پر ظاہر نہیں ہوا، یعنی کہ مسیح اور مادی دعویٰ کرے اور اس کے دعوے کی صداقت کی خاطر خدا تعالیٰ ان مقررہ تاریخوں میں رمضان میں نشان ظاہر کر دے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو سامنے پیش کرے۔ ایسا کوئی مہدی کا دعوے دار یا مسیحیت کا دعوے دار حضور نے چیلنج دیا اس کتاب میں کہ کوئی پیش تو کرو کہ جس نے اپنی صداقت کے لیے یہ نشان دنیا کے سامنے رکھا ہو، پیش کیا ہو، اس سے فائدہ اٹھایا ہو۔ فرمایا کہ اگر ایسی کوئی نظیر لے آؤ تو 1000 روپیہ مجھ سے انعام لے آؤ۔ تو اس طور کسی کو آج سے پہلے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے دعوے کی صداقت کے لیے بطور نشان یہ نشان ظاہر ہوا ہو، یہ صرف اور صرف حضرت مرزا صاحب کے لیے ظاہر ہوا۔ اصل اس میں بات بطور نشان پیش کرنے کی ہے، اور یہ پہلے کسی نے نہیں کیا۔ جب سے زمین و آسمان جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو حدیث صحیح نہیں ہے، مختلف وہ جو سند کا ان کا طریق ہے، راویوں کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ فلاں راوی غلط ہے یا فلاں بات ہے، کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، درست حدیث نہیں ہے، اس کا کیا جواب؟ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایماندارو، اگر کوئی فسق و فجور میں مبتلا شخص تمہارے پاس ایک اہم خبر بیان کرے تو محض اس کے فسق و فجور کی بنا پہ اس کی بیان کردہ روایت کو نظر انداز نہ کر، فرمایا فتبین، تم اس کی پوری چھان بین کرو، عین ممکن ہے اس کی یہ بات درست ہے۔ تو اس کی بنا پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، فرض کریں کہ ان کے بیان کے مطابق اس کے 2 راویوں پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ 2 راوی درست نہیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ رائے دی کہ یہ 2 راوی درست نہیں ہیں، کیا ان کی رائے الہامی ہے؟ محض اپنے ذاتی قیاسات اور انسانی تحقیق کی بنا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں راوی درست ہے اور فلاں راوی درست نہیں ہے۔ اگر کسی اور طریق سے اس راوی کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے، اس کی روایت کو قبول کرنا چاہیے، بالخصوص ایسی روایت جس میں مستقبل کے بارے میں ایک عظیم الشان اہم خبر پائی جاتی ہے۔ اگر وہ خبر سینکڑوں سال پہلے بیان ہوتی ہے، پوری قوم میں پھیل جاتی ہے، حدیث کی کتابوں کے مؤلفین اسے درج کرتے ہیں اور وہ اسی بتائی ہوئی خبر اور نشانات کے مطابق پوری ہو جاتی ہے، تو خدا تعالیٰ نے اس روایت کو پورا کر کے اس روایت کے راویوں کی سچائی ثابت کر اور اس روایت کا برحق ہونا بھی ثابت کر دیا، کیونکہ اگر وہ راوی درست نہیں تھے
یا ان کی یہ روایت درست نہیں تھی تو خدا تعالیٰ کو کیا مجبوری آن پڑی ہے؟ ایک روایت درست نہیں، کاظموں کا اختراع ہے، حدیث رسول پاک بھی نہیں، اور خدا تعالیٰ اس کو قوم میں پھیلاتا ہے، اور قوم میں پھیلانے کے بعد سینکڑوں سال کے بعد اسے ایک مدعی کے زمانے میں اسی طریق کے مطابق انہی نشانات کے مطابق پورا کر دیتے۔ ایک اور بات حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت امام باقر علیہ السلام وہ اس کو روایت کر رہے ہیں، وہ اتنے اہم وجود تھے کہ ان کے بارے میں یہ بات گمانی کرنی، انہوں نے اس روایت کی تحقیق ہی نہیں کی، اس کے راویوں کے حالات کی تنقید ہی نہیں کی اور بے تحقیق اسے بیان کر دیا۔ یا حضرت امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ حدیث کی کتاب مرتب کی، جو اپنے زمانے کے محدثین میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، جنہیں فن حدیث کی کتابیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے موسوم کرتی ہیں، انہوں نے ان راویوں کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کی۔ ان کا اس روایت کی سند کو درج کرنا اسے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دینا بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق ان راویوں کو پرکھا اور انہیں درست یقین کیا، ان پہ حسن ظن قائم کیا اور اس روایت کو حدیث رسول پاک سمجھا، تب اسے اپنی حدیث کی کتاب میں درج کیا۔ ورنہ اگر ہم یہ مانیں کہ حدیث کے مصنف، حدیث کے مؤلف نے راوی کو بھی غلط سمجھا، حدیث کو بھی حدیث رسول نے یقین کیا، اس کے باوجود درج کیا، تو یہ ایک محدث اور ایک مؤلف یہ حدیث کی شان کے خلاف بات۔ ڈاکٹر یہاں ایک چھوٹی سی بات اور سامنے آتی ہے کہ بالعموم جو حدیث کی کتب میں حدیثیں درج ہوتی ہیں تو وہ اس طریق کی ہوتی ہیں کہ سب سے آخر پر صحابی کا نام آتا ہے جو ادھر سے سب سے پہلا ہونا چاہیے، پھر وہ ہوتا ہے کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل وہ بات پہنچ رہی تھی۔ لیکن جیسا آپ نے بھی حدیث پڑھ کے بھی سنائی کہ یہاں وہ ان محمد ابن علی تک رہتی ہے اور آگے کالا مہدی نے یہاں شروع ہو جاتی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور درمیان میں صحابی کا جو واقعہ ہے، ضروری بات ہے، وہ غائب ہے۔ تو اس سے یہ بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام باقر کا ایک اپنا قول ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو اس الجھن کا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امت کے علماء میں یہ طریق رائج ہے کہ جب وہ دینی معاملات کے بارے میں کوئی اہم بات بیان کرتے ہیں اور اسے وہ اپنی ذات کی طرف بھی منسوب نہ کریں، کسی اور کی طرف بھی منسوب نہ کریں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے مشہور ہیں، وہ اسے حدیث رسول سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کے آگے پیچھے جتنی روایات درج کی ہیں ان پہ نمبر دیے ہیں، ان کا درج ذکر کیا ہے اور اسے احادیث رسول کے درمیان میں ذکر کیا، جس سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق بھی یہ حدیث رسول ہے، حضرت امام باقر علیہ السلام کا اپنا ذاتی قول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امام باقر ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ آئندہ کے مستقبل کے بارے میں اتنی عظیم الشان خبر بیان کریں اور وہ خبر انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سنی ہی نہ ہو۔ اسی لیے ائمہ اہل بیت میں یہ رائج ہے کہ وہ اپنی ذاتی وجاہت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ سلسلہ وار عام راویوں کی طرح بیان کرنا کہ میں نے فلاں سے بات سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے، اس نے حضور سے سنی، اس کو وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ چنانچہ جو فن حدیث کی کتابیں ہیں جو راویوں کے حالات بیان کرتی ہیں، اس راویوں کے حالات کے علم کو علم اسماء الرجال کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تو علم اسماء الرجال کی کتابوں میں حضرت امام باقر علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ جس حدیث کے بارے میں یہ نہ کہیں اور آج خود اسے بیان کریں، وہ حدیث انہوں نے اپنے باپ حضرت امام زین العابدین
اپنے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام ان سے سنی ہوتی ہے، اور جب بات حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گئی جو خود صحابی ہیں، تو یا انہوں نے حضور سے سنی ہے، یا اپنے باپ حضرت علی سے سنی ہے، یا کسی اور صحابی سے سنی ہے۔ تو علم اسماء الرجال کے ماہرین بھی ائمہ اہل بیت کے حالات میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بعد میں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ نور الحق قصہ دوم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کچھ منظوم کلام بھی ہے۔ اس منظوم کلام میں سے ایک قصیدے کے کچھ اشعار ہمارے عرب بھائیوں کی آواز میں آپ سماعت فرمائیں۔ بشرا لکم یا معشر الاخوان۔ تمہیں اے جماعت برادران بشارت ہو، تمہیں اے جماعت دوستاں مبارک ہو۔ پورا شعر دونوں یا معشر الاخوان، طوبى لكم يا مجمع الكلان، بشرى لكم يا معشر الاخوان، طوبى لكم يا مجمع الكلان۔ خدا تعالیٰ کی عنایت کی چمک ظاہر ہو گئی، اور جو شخص دو آنکھیں رکھتا ہے اس کے لیے حقیقی راستہ واضح ہو گیا۔ ظہرت ظروف عنایت الحنان، وبدا الصراط لمن له العینان، ظهرت ظروف عنایت الحنان، وبدا الصراط لمن له العینان۔ سورج اور چاند کو ان ملکوں میں اللہ کے اذن سے رمضان میں گرہن لگ گیا۔ النيران بهذه البلدان، وصف بإذن الله في رمضان، النيران بهذه البلدان، وصف بإذن الله في رمضان۔ اور ایک بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے پاک طور پر ظاہر ہو گئی کہ کوئی میل اس کے ساتھ نہیں۔ وَبِشَارَةٌ مِّن سَيِّدٍ خَيْرِ الْوَرَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظَهَرَتْ مُطَهَّرَةً مِّنَ الْأَدْرَانِ، وَبِشَارَةٌ مِّن سَيِّدٍ خَيْرِ الْوَرَىٰ، ظَهَرَتْ مُطَهَّرَةً مِّنَ الْأَدْرَانِ۔ اللہ اکبر! کیا ہی بزرگ خدا ہے، اس نے کس شان سے نشان کو ظاہر کیا اور برہان کو روشن کر کے پردہ ہٹا دیا۔ اللہ اکبر کیف ابدی كشف الغطاء بنارة البرهان، الله أكبر كيف بداية كشف الغطاء بنارة البرهان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا صاحب آپ کی خدمت میں ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث ابھی آپ نے سنن تارکتنی سے پڑھ کر ہمیں سنائی ہے، چاند سورج قرآن والی، یہ اس کے علاوہ اور کتب یا صحیفوں میں ذکر ہے یا قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اس کے بابت آپ ہمیں بتائیں کہ اور کس کس کتاب میں اس کا ذکر ہے؟ قرآن کریم اس پیش گوئی کی جانب اشارہ فرماتا ہے۔ سورۃ القیامت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے یسألو ایانا یوم القیامت، انسان سوال کرتا ہے
قیامت کا دن کب آئے گا؟ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کو گرہن لگے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج کو گرہن لگے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، ان تمام نظاروں کو دیکھ کر انسان کہے گا اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بات قیامت کے دن رونما ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ قیامت کے دن نہیں ہوگا، ہاں یہ قیامت کے آثار میں سے ہے۔ اس دنیا میں جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، اس میں جو قرب قیامت کے زمانے میں جو قیامت کے آنے کی علامات ہوں گی، ان میں سے ایک یہ ہے، کیونکہ قیامت کا دن ایسا ہے جس دن یہ چاند، یہ سورج، یہ نظام شمسی، یہ تمام نظام تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ لیکن چاند کا گرہن اور سورج کا گرہن یہ ایک منظم انتظام کو چاہتا ہے۔ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نظام شمسی موجود ہو، اپنی پوری ترتیب کے ساتھ قائم ہو، کیونکہ خسوف کے معنی ہی یہ ہیں کہ اس ترتیب سے چاند، سورج اور زمین کا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ روشنی رکاوٹ بن جائے، یا سورج کی روشنی زمین پہ نہ پہنچے یا چاند کی روشنی نہ پہنچے، اس کو گرہن کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد دوبارہ پہلی حالت برقرار ہو جائے۔ اب یہ حالت ایک خاص حالت میں جانا، پھر اس خاص حالت سے دوبارہ پلٹ کر پہلی حالت پہ رونما ہونا، یہ ایک منظم انتظام کو چاہتا ہے، ایک ترتیب کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ یہ چیز دنیا میں رونما ہوگی اور قیامت کے آثار میں سے ہوگی، آخری زمانہ ہوگا، قرب قیامت کا دور ہوگا، قیامت کا دن نہیں ہوگا۔ تو اسی حدیث کی تشریح میں کہ قرب قیامت کے زمانے میں چاند کو گرہن ہوگا، سورج کو گرہن ہوگا، لیکن اس میں یہ تاریخ نہیں بتائی کہ کس تاریخ کو ہوگا، کس مہینے کو ہوگا۔ تو حدیث میں اس کی تفصیل میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی کے زمانے میں، اور دیگر احادیث میں مہدی کو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ تو وہ جو حدیث دارقطنی کی ہے، اس میں در حقیقت سورۃ القیامت میں بیان ہونے والے آخری زمانے میں چاند اور سورج کی پیش گوئی کی تفصیل بیان کی گئی ہے، کیونکہ اشارتاً پیش گوئی کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا کہ چاند کو گرہن لگے گا، سورج کو گرہن لگے گا، لیکن اس کی تفصیل کہ کون سا مہینہ ہوگا، کون سا دن ہوگا، اس کا تذکرہ حدیث میں بیان۔ اور صرف یہی نہیں کہ قرآن کریم اور حدیث میں یا دارقطنی میں ذکر کیا، حضور نے ایک اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحب، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے حجج الکرامہ، جو فارسی زبان میں لکھی گئی، اس میں انہوں نے امام مہدی کے بارے میں روایات کو جمع کیا ہے۔ اس حدیث کو بھی درج کیا دارقطنی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی 4-5 کتابوں کے نام لکھے کہ بہقی نے اور فلاں نے اور فلاں نے اور فلاں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس پیشگوئی کا ذکر کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن کریم اور حدیث اور امت محمدیہ کے علماء اور محدثین اور مصنفین اس پیشگوئی کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ یہ پیشگوئی بائبل میں بھی، انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ عہد نامہ قدیم میں بھی، عہد نامہ جدید میں بھی اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں، اور آخری زمانہ انبیاء بنی اسرائیل کے اسلوب بیان کے مطابق بھی مسیح کی آمد ثانی کا سفر۔
تو ان پیش گوئیوں میں بھی انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں بھی یعنی اناجیل میں بھی اور عہد نامہ قدیم کی کتابوں میں بھی اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں سورج روشنی نہیں دے گا، چاند تاریک ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے اگر سورج موجود ہو، چاند موجود ہو، فنا اور تباہ و برباد نہ ہوا ہو اور روشنی نہ دے تو اسی کو دوسرے الفاظ میں گرہن کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تو یہ پیش گوئی قرآن کریم میں بھی پائی جاتی ہے، دار قطنی کے علاوہ دیگر کتب میں بھی پائی جاتی ہے، اور عہد نامہ قدیم اور جدید بھی اس پیش گوئی کا مصدق۔ جزاکم اللہ۔ آپ دونوں بزرگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے نور الحق صدوم کے مضامین پر کچھ گفتگو کی۔ تو ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان کے طور پر یہ جو حدیث ہے کہ میرے مہدی کی صداقت کے لیے، تائید کے لیے رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا، 1894 میں یہ نشان ظاہر ہوا۔ اس کی تفصیلات نور الحق حصہ دوم میں بڑی تفصیل سے آپ کو ملیں گی، جس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم ایک اور کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔